مجھے غرض نہیں کون کہاں بیٹھے ہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے جی۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے، ان کے بچے جنت دلوانے کے لیے تیار ہیں، ان کے گھر کی بیویاں اگر کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جنت دے دی تو جنت مل جائے گی۔ آپ اپنا گھر بنواتے ہیں نا، گھر بنوایا فرض کیجئے زیدی صاحب نے، نام لکھ دیا بھائی کا باہر، تو لوگ کہیں گے بھائی ان کا گھر ہے، ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ جس کا گھر ہے اسی کا نام لکھا جائے گا نا جی۔ جنت کے دروازے پر، جنت کے 8 دروازوں پر پنجتن کے نام لکھے ہیں۔ بھائی گھر تو اللہ کا ہے، ان کے نام کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے وہ جب بجتی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفواہ الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ بجتی ہے جا کے ٹکراتی ہے تو قالت، آواز آتی ہے اس میں سے، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، بہت بزرگ مجتہد ہمارے بڑے، وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت کے دروازے پہ کنڈی سے جو آواز نکلتی ہے وہ یا علی کی آواز نکلتی ہے، تو میں نے اپنے استاد علامہ سید علی قاضی سے اور اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ آخر جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی صحیح ہے۔ ایک ایسا باب ہے جس باب میں بہت دیر تک خود مجھے مزہ بھی آتا ہے جب میں مولا کے فضائل پڑھتا ہوں، اور میری تو کوئی مجلس نہیں ہوتی جس میں فضائل کے لیے تو ہم مجلس کرتے ہیں بھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ کہتے ہی علی کی فضیلت کو ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے تبلیغ کرو، بلغ۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں، ایک ہی جگہ پیغمبر کو حکم ہوا ہے بلغ، تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، میں نے جو معراج پہ علی کی ولایت دی تھی اس کی تبلیغ کرو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں کی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو کچھ تبلیغ نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ شر تو ہونا تھا نا، اور شر تو آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر آج مولا کے نام لینے پر کوئی پابندی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پیغمبر پہ بھی تو پابندی تھی۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے شر سے آپ کو میں بچاؤں گا۔ تو جب پیغمبر کو علی کہلوانے اور علی کروانے اور علی کروانے پر اللہ بچا سکتا ہے تو مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی مولا کا نام جتنا میں عام کروں گا اللہ کی مدد میرے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم۔ بس عزیزو ایک منزل لوں اپنے بیان میں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، اور اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا، جاؤ مگر مسلمان جاؤ۔ مسلمان آنا تو میرا کام تھا کہ میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، مگر مسلمان رہنا تمہارا کارنامہ۔ کوئی بچہ دنیا میں نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مگر مسلمان جائے یہ اس کا اپنا کارنامہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماضی اچھا ہوتا ہے، مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار اور کمال نہیں ہے۔ میں وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث کے الجھن میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی سند کیسی ہے، ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ اس کو مانتا ہے کہ نبی نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ تو ہم کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ بات ٹھیک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مر جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی کی حدیث تمہیں معصوم نہیں بنائے گی کہ آئندہ کوئی گناہ ہی نہیں کرو گے۔ نبی نے معصوم ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے جی، اب 10 سال تک کچھ بھی کرتے رہیں جنت میں جائیں گے۔ نبی نے کہہ دیا جنت، نبی نے کہا آج تک تمہارا حال اچھا تھا، اس بنیاد پہ میں بشارت دے رہا ہوں، ابھی مر جاؤ۔
بھی مر جاؤ جنت میں چل جاؤ گے. بہت ہوگا تو اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ماضی کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آئندہ اچھا ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے. اور ہم جو بار بار مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس لیے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا ماضی تو اچھا چلا آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل بھی اچھا رہے. اور انسان ہے نا، انسان نسیان سے بھول جاتا ہے. اس کے مزاج میں بھولنا ہے، اس کے مزاج میں فراموشی ہے. تو جو لوگ بھولنے کی عادت رکھتے ہوں، جس کے ساخت میں بھولنا ہو، تو اس کے لیے تو لازم ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد مجلس میں بیٹھے، ذکر بار بار دہرائے، بار بار سنے، تاکہ اسے بار بار یاد آتا رہے. یہ ہم جو مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہ جو ہم ماتم مجلس اور عزاداری کرتے ہیں، یہ ہم دہراتے ہیں اپنے سبق کو. اور جب ہم اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں تو ہمارا مستقبل اچھا ہونے کی ضمانت مل جاتی ہے. یہ حکم الہی اسی لیے ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے بار بار دہراؤ. پھر ہم سے کیوں کہتے ہو کہ 1400 سال پرانے قصے بار بار کیوں دہراتے ہو؟ اللہ نے کہا دہراؤ، اور ہم بار بار دہرائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اور عزیزان گرامی، جب میں اور آپ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا خصوصی ہم پر کرم ہوتا ہے. اتنی دیر تک فرشتے اس مجلس پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے میرے چھٹے امام سے، جب حسین کا ذکر، جب اہل بیت کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو اہبتوا الیہم، ملائکہ ان مجلس والوں کی طرف اترنے لگتے ہیں. وتحف بہم، اور ان سب کو اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں. اور اس وقت تک وہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں مجلس والوں کے گرد، عزاداروں کے گرد، چاہنے والوں کے گرد، جب تک کہ مجلس چل رہی ہوتی ہے. اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، اذا تفرقوا، جب یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو یہ لوگ پھر واپس چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے کبھی سونگھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے کہ جہاں علی اور اولاد علی کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو تاکہ ہمارے اندر بھی یہ خوشبو آ جائے. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے جو مجلس میں آئے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ چلے گئے، ہمیں اس زمین، اس فرش سے مس کر کے لے آؤ جس پہ حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے تھے، جس پہ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. یہ مجلس عزاداروں ہمیں عرش سے جوڑ دیتی ہے. یہ فرش ہمیں عرش سے جوڑتا ہے. اور جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں